الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے بندہ حاضر ہوا ہے اس پروگرام کے لیے جس پروگرام کو آپ کئی ہفتوں سے مس کر رہے ہیں، وہ ہے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو جو بات کہی جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خطبے سنے پابندی سے، اور ساتھ میں سب کے پاس فون ہے، ہاؤس فون ہے، موبائل فون ہے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے، فون کال کے ذریعے، یا پھر جس طریقے سے بھی ہو آپ اپنے فرینڈز، فیملی، دوست، احباب کو انفارم کریں پروگرام سننے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو اور کوئی عمل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بنا دیں اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں، صدقہ جاریہ بن جائیں، آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی قرآن کی آیت یا کوئی وظیفہ کریں، اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ اس کی مغفرت کرے، ساتھ میں آپ بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کی بھی مغفرت کر دیں۔ اس لیے پروگرام شروع ہو اس سے پہلے آپ ضرور یہ کام کریں کہ اپنے دوست، احباب اور اپنی فرینڈز، فیملی کو انفارم کریں، بتائیں کہ یہ پروگرام سنیں۔ ایک آدمی ایک ہی مرتبہ لگائیں اپنے گروپس میں، اگر 50 آدمی ہے تو کئی آدمی میں سے 50 میں سے اگر 25 بھی سنیں گے تو کتنے لوگوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں، کسی کی خدمت، کسی کی مدد کر کے۔ اس لیے میں ہر وقت آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب بھی میرا پروگرام شروع ہو آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت سے لوگوں کا ڈیمانڈز ہے، میسیجز ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے عمر بڑھ رہی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتنے کیسز ہے کہ وہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، منع فرما دیتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں کوشش کرتا ہوں، میرے پاس ڈگری بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، پڑھا لکھا بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، لیکن فارمسسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا میں نے 22 جگہ پر
دیکھنے کے لیے گیا سامنے سے، لوگ منع ہی کرتے رہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حسد میں آ کے مارے حسد کے اور جلسی کے کوئی رکاوٹ ڈال دے، کوئی تعویذ دھاگا کر دے، کوئی پرابلم کر دے، جس کی وجہ سے بھی یہ پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں کیسز ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی عمر ہو جاتی ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، مجھے کبھی کہاں مل جاتے ہیں، کہاں ملتے اور کہتے ہیں کہ ایک اتنا کوئی وظیفہ بتا دو، یا کوئی کچھ ایسا ہمیں کوئی نماز بتا دو، کوئی صلاۃ الحاجت یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کے لیے ایک بڑا ٹینشن ہوتا ہے۔ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی فکر ہوتی ہے، اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو بڑی فکریں ہوتی ہے، اور خصوصاً ان کی شادیوں کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے، جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں نہیں، یہ عاملین اور کاملین اور نیک اور صالحین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ 3 عمل ہے جو آسان ہو وہ تم کر لیں۔ ایک عمل ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے، عمل کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو جو عمل آپ کریں گے، جو وظیفہ آپ کریں گے، اس وظیفے میں اللہ پر یقین بھی ہو کہ اللہ اس کی نام کی برکت سے، یا اس آیت کی برکت سے، یا اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرا کام کر دے گا۔ اس اللہ سے امید بھی رکھیں۔ یہ 3 کال انتظار کر رہے ہیں۔ چلو ہم پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ بات کر رہا ہوں آپ سے مخاطب، بولو۔ جی مفتی صاحب، مجھے درد بھی ہے پورے جسم میں، تو رات کو مجھے بہت گھبراہٹ آتی ہے، پسینہ میں سو نہیں سکتی ہوں۔ ٹھیک، یہ رات میں ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے؟ جی دن میں اتنا نہیں ہے، پر رات کو جیسے سوتی ہوں بس 10-15 منٹ کے بعد میرا پورا جسم آپ کی طرح گرم ہو جاتا ہے، پسینہ، گھبراہٹ، پھر میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں، پھر سوتی ہوں، پھر ایسے ہی۔ اچھا، یہ رات میں روزانہ ہوتا ہے یا سم ٹائم، کوئی ٹائم؟ روزانہ آتا ہے۔ روزانہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، جسم میں درد بھی بہت ہے۔ آپ پروگرام سنتے رہیے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین عمل بتلاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بدن میں کافی فرق ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مہربانی جی۔ تو آپ کا پرائیویٹ نمبر بھی چاہیے تھا۔ انشاءاللہ بعد میں بتا دیا جائے گا، آپ اسٹوڈیو سے لے لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے آپ؟ الحمدللہ، آپ کا لیاقت بھائی ماشاء ٹھیک ہو؟ اللہ، خیریت ہو آپ؟ جی ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے انشاءاللہ دوستوں کو بھی بتائیے انشاءاللہ۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حسن، اللہ آپ نے فون کال کیا۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میری والدہ ہیں تو وہ بہت بیمار ہیں، تو ان کا دماغی توازن بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، کچھ عرصے سے کھانا بھی بند کر دیا ہے، اچھا تو ہارٹ فیلئر بھی ہیں، اچھا، تو ان کے لیے پلیز کچھ مجھے ٹھیک، بتائیں۔ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ میں ہارٹ کے لیے بھی اور اسی طرح ان کے دماغی توازن کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک وہ ہے؟ کھاتی پیتی بھی نہیں، کھانا پینا بھی انہوں ٹھیک نے ہے، بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں اوکے، بتاتا ہوں اللہ انشاءاللہ۔ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ عمل جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ پر یقین ہو۔ ایک اور کال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نمبر چاہیے پلیز، اگر اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں اسٹوڈیو سے لے دیا جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی پروگرام چالو ہے، اسٹوڈیو سے بعد میں لے لینا، پروگرام کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری سسٹر نے سوال کیا، پورے بدن کے اندر میں درد ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کا جواب بھی دیتا جاتا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہیے، کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں کافی ٹائم کے بعد آیا ہوا ہوں، اور لوگ انتظار میں ہیں ماشاءاللہ،
سو اپنے دل کے اندر میں جو ان کے سوالات ہیں ماشاءاللہ وہ پوچھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہلوا دے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے, نجات اور عافیت کا ذریعہ بنا دے. پورے بدن میں اگر درد ہو تو ایسی صورت میں رات میں اگر گھبراہٹ ہوتا ہو, سب سے پہلے تو بیڈ پر جب سونے کے لیے جائیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ 4 کل ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد ہے, فلق ہے, ناس ہے. یہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے, لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے, وہ سیکھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے دونوں پام کے اوپر پھونک مارتے تھے, ہاتھ کے اوپر پھونک مارتے تھے. اور پھونک مارنے کا طریقہ صرف پھونک نہیں مارنا, اپنے منہ سے ذرا سے سپٹ کے تھوک کے کچھ قطرات, بڑا نہیں, ذرا سا معمولی سے اس طرح ہو. پھر اس کے بعد سر سے شروع کرے اس کو گھمانا, پھر اپنے چہرے پر, اپنے کندھوں پر, اپنے چیسٹ پر, اپنے پیٹ پر, جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے وہاں تک اس ہاتھ کو پھیرنا ہے. بیٹھ کے یہ کرنا ہے, سوتے سوتے نہیں, اتنے لیزی بھی نہ بنے, بیٹھ کے عمل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ رات میں سونے سے پہلے عمل کرتے رہے, اپنے اوپر دم بھی کرتے رہے. اس سے سب سے پہلے تو جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے, شیطان آپ کے قریب نہیں آئیں گے. اور اللہ کا فرمان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری رات حفاظت کریں گے, اور حفاظت بھی فرشتوں کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ, اور شیطان کو فرشتے بھگائیں گے. ایک کام تو یہ کر لیں, کوشش کرے وضو کے ساتھ سونے کا. بعد میں وضو ٹوٹ جائے نو پرابلم, لیکن بستر پر جائیں تو وضو کر کے جائیں. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی وضو کے ساتھ سوئے, اگر رات میں اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی, اگر لکھی ہے موت, تو اس کو شہادت کی موت ہے, بڑی موت ہے. اللہ اکبر. اور پڑھ کے سوئے تو کلمے کی موت ہے, دونوں چیز ہو گئی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ بھی پڑھ لیتے تھے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, پھر سو جاتے تھے, کیونکہ یہ سونے اور جاگنے کے درمیان ہے. تو پہلے تو دم کر لے اپنے اوپر اچھی طرح, اور پھر اپنی انگلی سے ایسے, یہ تو ہو گئی 4 کل کی بات, اپنے اوپر دم کر لے گی. پھر اس کے بعد اپنی انگلی سے اپنے اس طریقے سے اپنے روم میں اس طرح پھر آتے جائے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ آیت الکرسی پوری پڑھ لیا جائے, اور ہاتھ کو گھماتے جائیں اور آیت الکرسی پڑھیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہو؟ جی شیخ, I really need your help. I have a son. He's been ill over 10 years, mental health problem, and now he's trying to suicide. He already has been made an attempt, and he was in the ICU, life support for a very long time. He's come out of it, but I really need your help. Is it possible to leave my number or have your contact number? Please help him. Inshallah. You leave your contact number in the studio, inshallah. We will talk later on, inshallah. Okay? Please, Sheikh. Thank you very much. Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو میں سنا رہا تھا کہ آیت الکرسی اپنے روم میں چاروں طرف اشارے کے ساتھ پڑھے. بعض علماء فرماتے ہیں تم جہاں تک کا خیال کرتے ہو کہ میرے پورے گھر کی چاروں طرف یا فلاں جگہ تک کوئی جادوگر, کوئی میجیشن, کوئی کسی کا عمل نہ ہو, آپ جہاں تک نیت کریں اللہ وہاں تک میں تمہاری حفاظت کرے گا. آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے, بس کافی ہے. ایک کام تو یہ کر لے, انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا. نمبر تو یقین اللہ پر ہو, یقین اللہ پر ہو کہ میرا کام اللہ ضرور کرے گا. یقین نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. وہ تذبذب ہوگا, ڈاؤٹ ہوگا تو اس میں کبھی کام نہیں ہوتا ہے. A person had doubt, then he won't get his work get done. Nothing will happen, nothing will help him. So we have to keep yaqeen and faith in Allah, that Allah will give me complete cure, inshallah, no doubt. So ایک کام تو یہ کرے. نمبر 2, یقین کے بعد جو بھی کچھ صدقہ نکال دیں,
اس لیے کہ صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ بلا دور. صدقے سے بلائیں، مصیبتیں، جادو، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اگر آدمی اللہ تبارک و تعالی، دیکھو وہ کوانٹٹی اور کوالٹی دو چیز ہے. کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 پاؤنڈ ہی نکال دو، 10 پاؤنڈ. اخلاص کے ساتھ آپ 10 پینی 50 پینی بھی نکال دو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قبول کر لے گا. اور عجیب کہ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور کر دے گا. اس لیے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہمارے گناہ کی وجہ سے یا ہماری کچھ برے کام کی وجہ سے کوئی مصیبتیں آئی ہوئی ہے، چاہے تو وہ بے چینی کے شکل میں ہو، چاہے وہ رزق میں کمی کی شکل میں ہو، چاہے اولاد نافرمانی ہو ایسی شکل میں ہو، چاہے رشتہ نہ ہو تو اس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جو پریشانی گھر میں آتی ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وظیفہ کریں نیت کر کے، تو کچھ صدقہ نکال دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مصیبت جو ہے مجھ پر یہ حل کر دے. اس کے بعد نماز کی پابندی ہو. ہاں نماز کی پابندی ہوگی. اب بہت سارے لوگ کیا ہے کہ نفل وظیفے کرتے رہتے ہیں لیکن فرض نہیں کرتے. فرض نماز کے بغیر تو اللہ کی مدد نہیں آتی. وہ تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان پورے دن اس کے ساتھ رہتا ہے. اندازہ کرو. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا. اللہ کہہ رہے جو میرا ذکر نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں کرتا، اس کی زندگی کو میں نیرو بنا دوں گا. I will make their life narrow, miserable, difficult. معیشة ضنقا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے اندھا ہو جائے گا. اور ایک جگہ فرمایا میں اس کے ساتھ شیطان کو دوست بنا دوں گا. نقید لہو شیطان، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں اس کا ساتھی شیطان کو بنا دوں گا. If Allah makes someone's friend شیطان اللہ اکبر، جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اگر وہی اللہ ہمارا، اسی کو اگر شیطان ہی کو اللہ ہمارا دوست بنا دے تو پھر ہمارا کام کہاں ہوگا؟ وہ تو is going to show you the wrong direction. He will take the person on the wrong direction. اللہ اکبر. اس لیے نماز کی پابندی ہو، اللہ سے وضو کر کے یہ کام کریں، اس کے بعد اپنا وظیفہ کریں. آپ دیکھو کیوں اللہ ضرور قبول کرے گا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. After every فرض نماز اللہ accept one دعا. دین میں 5 نماز ہے، آپ 5 نماز کے بعد اپنی 5 دعا کرو. کون ہے جس کی ضرورت اتنی سیریس ہو اور وہ دعا کرے اور قبول نہ ہو؟ سنت فرض نماز کے بعد سنت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. آپ تسبیح فاطمی تسبیح پڑھ کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھر دعا کرے اللہ میں نے تیری تعریف کی ہے، اب میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ اس وظیفے کے بعد میرا کام کر دے. یہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I just can move from your TV a little bit far because I can hear. Okay. I'm far. جی فرمائیے. مولانا صاحب میں نا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، کیونکہ میں نا بچپن میں ہی یتیم اور یسیر ہو گیا تھا. تو جب سے مجھے اللہ سے بہت پیار ہے تو میں عصر کی نماز پڑھ کے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 50 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور 50 مرتبہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ عظیم سبحان اللہ رب العرش الکریم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس کے بعد 50 مرتبہ سبحان اللہ رب العرش العظیم
पढ़ता हूँ। तो मुझे एक आदमी ने कहा कि तुमने किसी से इजाज़त नहीं ली है, तुम ये वजीफ़ा कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं वजीफ़ा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने अल्लाह को खुश रखने के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए करता हूँ। ये मैं कोई वजीफ़ा या कोई और किसी चीज़ के चक्कर में नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अल्लाह को, अपने अल्लाह को खुश रखने के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी रखने के लिए अपने लिए करता हूँ। मुझे अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं हर नमाज के बाद ना, तो अलम शरीफ के बाद जो कुल पढ़ते हैं ना, तो मैं पढ़ता हूँ ये, कोई और आयत नहीं पढ़ता। मुझे सिर्फ एक आयत जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी है। अच्छा बताइए वो कौन सी आयत सूरह है? इखलास है। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज के बाद जो है ना, पहले आलम शरीफ के बाद जो है ना मैं ये पढ़ता हूँ। बहुत तो मुझे एक जबरदस्त, आदमी ने कहा कि भाई तुम क्यों बार बार पढ़ते हो, ये बहुत और भी जबरदस्त, कुछ बहुत पढ़ो। जबरदस्त, मैंने कहा सुभान भाई अल्लाह। मुझे तो ये अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, इसमें अल्लाह ही की तारा तारीफ है, इसमें अल्लाह ही का जिक्र है। सही है, माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी की न सुनिए, ये सारे वज़ाइफ नहीं है, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जितना भी बताया है ये सब अहादीस में मौजूद है, और अल्लाह ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया है। इसको पढ़ना चाहिए, अल्लाह का महबूब बन जाता है। मुझे डरा दिया था। नहीं नहीं नहीं। और ये सूरह इखलास के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मजलिस में बैठे हुए, एक सहाबी कोने में बैठकर सूरह इखलास पढ़, जैसे आप कहें मैं पढ़ता रहता हूँ, वो पढ़ते रहते थे। अल्लाह के हबीब साहब ने उनसे पूछा आप क्या बरबराते, क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं सूरह इखलास पढ़ता हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, इसमें अल्लाह की तारीफ है। फरमाया वजबत वजबत वजबत। बहुत ज्यादा अल्लाह कबूल फरमाए। पढ़ते रहिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए इंशाअल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बता रहा था कि ये एक काम तो ये करना है, हर फर्ज नमाज को पढ़ना है। फर्ज नमाज के बाद दुआएं मांगनी है, अपना वजीफा करके, जो भी वजीफा, जिस वजीफा में और जिक्र में फ़र्क है। जिक्र अलग चीज़ है, तस्बीह फातिमे ज़िक्र है, कुरान का एक पारा ज़िक्र है, कुछ 4 कुल का ज़िक्र है। ये जितनी भी चीज़ें हदीस में आयतुल कुर्सी का पढ़ना एक बार हर नमाज के बाद ज़िक्र है। इसी तरीके से और भी सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार, देयर सो मेनी अज़कार मेंशन बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैव टू डू इट। सुबह में पढ़ने चाहिए, शाम में पढ़ने चाहिए। देयर आर सो मेनी बुक्स नाउ ऑन डिजिटल ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो यू कैन फाइंड मॉर्निंग इवनिंग अज़कार। ये दुआए अनस बिन मालिक भी तलाश करो। दुआए अनस बिन मालिक में गारंटीड है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाते हैं। कोई कुछ तुम पर हमला नहीं कर सकता और कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू इंशाअल्लाह। सो ये हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे जब हज्जाज ने उनको पकड़ा है ना, तो अल्लाह के हबीब का वो वजीफा उन्होंने पढ़ा है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला, एक लंबा है इंशाअल्लाह, आप देख लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये सारे अज़कार है और वज़ाइफ अलग है। वजीफा क्या है? मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं 1000 बार या 2000 बार या 4000 बार या 500 बार फुला चीज़ में पढ़ता हूँ। ये वजीफा है कि एक चीज़ का बार बार जिक्र कुछ नीयत करके करना है, और एक है अल्लाह से मोहब्बत के अज़कार है। दोनों में फ़र्क है, इसलिए हमेशा याद रख लीजिए। तो मैं सुना रहा था, हमारी सिस्टर ने सवाल किया, बदन में दर्द रहता है। देखो ये इलाज मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छा इलाज है कि आप ऑलिव ऑयल में, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है, उसके अंदर में आप अलम नशरह लका सदरक वाली सूरा है वो 7 मरतबा और सूरह फातिहा 7 मरतबा, और अगर आपको याद हो तो आयात शिफा जो है 6 आयतें, वो 6 आयतें भी इसमें दम कर ले। तो 7 बार सूरतुल फातिहा और 7 बार ये अलम नशरह लका सदरक है और 7 बार आयत शिफा है। जो आप ऑनलाइन लिखोगे तो वहाँ आ जाएगा आयत शिफा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग के बेटे बीमार थे, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में जल्द बताता हूँ कि इन तीनों चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह मैं अभी एक ब्रेक ले लेता हूँ, आप इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए इंशाल्लाह। और जिन लोगों का जो भी सवाल है मुझे सवाल कीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।